اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ لہب کی تفسیر بیان کی جائے گی، تو آئیے پہلے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ چلیے اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کم کسی طرح نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ تو جہاں عرب میں باقی کئی برائیاں تھیں، تو ایک اس میں خوبی یہ تھی عرب کے لوگوں میں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے اور کسی صورت میں ان کی حمایت سے باز نہ آتے تھے، اور یہی ان کے اندر بہت بڑی خوبی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو بہت سے لوگ جو ان کے قریبی تھے، حالانکہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن چچا جس کو عرب میں باپ کی جگہ سمجھا جاتا ہے، خصوصاً جب بھتیجے کا باپ فوت ہو چکا ہو، تو ابو لہب ایک ایسا شخص تھا جو ایک چچا ہونے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بے حد آگے گزر چکا تھا۔ اس کے کچھ واقعات ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھوٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ تو اس پر بھی قبل اس کے کوئی اور بولتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب بول اٹھے، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو مکہ میں ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ترین ہمسایہ تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہ مستقل وتیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چھپ جائے۔ اللہ اکبر! اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کہاں تک چلے گئے تھے۔ اس کے حبس نفس کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مختلف قبیلوں اور لوگوں کے پاس جا کر فرمایا کرتے کہ لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔
اور اکثر دیکھا گیا کہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جاتا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ اور ترمذی کی روایت ہے کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی۔ تو نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کا معاشی مقاطعہ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے محصور ہو گئے، تو جب بھی کوئی قافلہ مکے میں آتا اور یہ ان پر فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی، تو یہ محصرین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا، ابو لہب تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو بھی خسارہ ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا، پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ تو یہ وہ تمام وجوہات تھی جس کی بنا پر اس شخص کا نام اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ کے سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے تھے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے تھے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ شک میں پڑ جاتے کہ جب ان کے اپنے چچا اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی بات میں کیا سچائی ہوگی۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کریں گے، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ایمان لانے والا چاہے غلام بھی ہو تو مسلمانوں میں اس کا مقام سب مسلمانوں کے ہوگا، اور اگر کوئی اور کافر ہو اور کتنا ہی بڑا سردار ہو تو اس کا کوئی مقام نہیں۔ یہ تھی سورہ لہب کی تفسیر و تفصیل۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔